اعوذ باللہ بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زکوٰۃ مقروض پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جس شخص نے کسی سے قرض لیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ حسب وعدہ یا حسب تیسر یعنی آسانی کے ساتھ اس قرض کا واپس کرنا ضروری ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مقروض اس مال کا مالک نہیں ہے، اس لیے اس کے ذمے اس کی زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کی زکوٰۃ مالک یعنی قرض دہندہ کے ذمے ہے۔ البتہ مقروض کے پاس جو اس کا اپنا مال ہے، اگر وہ مال اتنا ہی ہے جس سے وہ صرف قرض ہی اتار سکتا ہے تو اس کے اپنے مال میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا قرض اتارے۔ تاہم اگر اس کے پاس کوئی جائیداد یا ذریعہ آمدنی ایسا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کما کر نہایت آسانی سے قرض اتار سکتا ہے لیکن تساہل سے کام لیتا ہے تو ایسے شخص کا معاملہ مشکوک ہے۔ اسے محض اس قرض کی وجہ سے جسے وہ بآسانی اتار سکتا ہے زکوٰۃ سے مستثنی قرار نہیں دیا جا سکتا جبکہ وہ صاحب نصاب ہو۔ انہی اثاثے میں سے ہم جو ہمارا ادھار ہے اس کو پہلے منہا کریں گے اور پھر اس کے بعد جو اثاثہ بچے گا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کل کے کل اثاثے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ قرض کو زکوٰۃ سے منہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب جو اہل علم دیتے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مقروض فقیر و مسکین قسم کا آدمی ہو، کما کر اس کے لیے قرض کا بوجھ اتارنا نہایت مشکل ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قرض معاف کرنے سے مقصد اس مقروض کا بوجھ کم کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو اور اس کے حکم کی اس کے اوپر عمل کرنا ہو، یعنی وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 280 ہے۔ کوئی اور مقصد اور مفاد نہ ہو، اس صورت میں قرض دہندہ شخص اس قرض کو زکوٰۃ سے منہا کر سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں یا جو قرض معاف کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم سے ہے، بلکہ بتائے بغیر بھی کسی مستحق کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا قرضہ معاف کر کے اسے زکوٰۃ میں شمار کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر صورت ہے تاکہ زکوٰۃ لینے میں کوئی شخص اپنی سبکی اور ذلت محسوس نہ کرے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر دینے میں بہت سے مستحق مگر خوددار قسم کے لوگ لینا پسند نہیں کرتے، جبکہ حکم یہی ہے کہ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو بھی دو جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے اور ایسی حالت بھی بنا کر نہیں رکھتے کہ لوگ انہیں غریب سمجھ کر از خود کچھ دے دیں۔ اس قسم کے محروم اور عفیف یعنی سوال سے بچنے والے لوگوں کو بغیر بتائے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو بطور خاص تلاش کر کے زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ مانگنے والے تو در در سے مانگ کر اور ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا حاصل کر کے اپنی ضرورت سے بھی زیادہ امداد حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ سفید پوش خوددار قسم کے لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ اپنے مسائل کے بوجھ تلے خود کر راہتے رہتے ہیں لیکن کسی کو وہ بتلاتے ہیں نہ دست سوال ہی کسی کے آگے دراز کرتے ہیں۔ مہر کی ادائیگی بہت ضروری ہے لیکن لوگ اس میں بہت سستی کرتے ہیں۔ یہ مہر عورت کی طرف سے مرد پر قرض ہے۔ مرد اگر فوری طور پر ادا کر دے اور وہ نصاب یا اس سے زیادہ ہے یا عورت کے پاس موجودہ مال سے مل کر نصاب کو پہنچ جائے تو عورت پر ہر سال اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، اور اگر خاوند کئی سال تک وہ مہر ادا نہیں کرتا یعنی عورت کا قرض اسے نہیں دیتا تو سال کے بعد جب وہ بھی دے گا تو ملتے ہی عورت اس میں سے 1 سال کی زکوٰۃ دے دے، اگر وہ مقدار نصاب کے مطابق ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ یہ دین مہر جو ہے یہ مال دمار کے حکم میں ہوگا جس میں 1 سال کی زکوٰۃ وہ عائد ہوتی ہے۔ مال دمار اس کو کہتے ہیں جو مالک کے ہاتھ سے نکل جائے اور اس کی واپسی یقینی نہ ہو، جیسے کوئی قرض لے کر مکر جائے اور قرض دہندہ کے پاس کوئی لکھی ہوئی تحریر یا گواہ بھی نہ ہو، یا کوئی اس سے چھین کر لے جائے یا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس طرح وہ مال بھی مال دمار میں شمال ہوگا جو فی الحال انسان کی دسترس میں نہ ہو، جیسے جنگل بیابان میں کسی نے کوئی خزانہ چھپایا اور جگہ کی اسے شناخت نہ رہی، یا کسی کا مال سمندر میں ڈوب گیا، یا کسی ظالم و جابر حکمران نے اس کا مال ہتھیا لیا۔ ان تمام صورتوں میں مالک اپنے مال سے محروم ہو گیا ہے، لیکن یہ محرومی مکمل محرومی نہیں ہے، بلکہ ان صورتوں میں امید کی کرن بھی موجود ہے کہ کسی وقت مال کے مل جانے کا امکان ہے،
اس لیے جب تک یہ مال مالک کو نہ ملے اس کے ذمے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری نہیں۔ البتہ اگر مال مل جائے، چاہے سالہ سال کے بعد ملے، تو ملتے ہی 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ تمام سالوں کی ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ اس طرح ڈوبا ہوا قرض ہے، جب بھی وہ ملے، چاہے کتنے سال کے بعد ہی ملے، اس میں سے 1 سال کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا جائے۔ اس کی بنیاد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا حسب ذیل فرمان ہے، جو انہوں نے یہ اطلاع پا کر جاری کیا تھا کہ بعض اہلکاران حکومت نے بعض لوگوں کا مال ظلماً اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے لکھا، ان کا مال مالکوں کو لوٹا دیا جائے اور ان سے تمام گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ وصول کی جائے۔ اس کے فوراً بعد ہی اپنے ایک اور مکتوب آپ نے بھیجا اور اس میں لکھا کہ ان سے صرف 1 سال کی زکوٰۃ وصول کی جائے کیونکہ یہ مال دمار ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ، گریجویٹی فنڈ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہے امپلائی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں۔ بعض علماء نے پروویڈنٹ فنڈ کو بھی مال دمار شمار کیا ہے، کیونکہ یہ بھی مالک کا ایسا مال ہے جو اس کے قبضے اور اس کے تصرف میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ فنڈ جب بھی اسے ملے تو اس کی 1 سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکال دے۔